على من لا نبي بعد اما بعد. امریکن پریزیڈنٹ مسٹر بائیڈن نے یمن میں حوثی باغیوں کو دہشت گردی کی فہرست سے نکالنے کا جو حکم دیا ہے، مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان اس امریکی رویے کو افغانستان سے یمن تک دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ سمجھتی. پریزیڈنٹ بائیڈن سے مسلمانان پاکستان اور علماء پاکستان یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا فوری فیصلہ فرمائیں گے، اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ کرسمس سے پہلے افغانستان سے اپنے ٹروپس کو کم کرنے کا اعلان کیا تھا. آج دمشق میں جو فسادات رونما ہو رہے ہیں، ہمارے نزدیک اس کی وجہ امریکہ کی پالیسیوں کا تسلسل اور زمینی حقائق سے اس کا غیر متعلق ہونا. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ چین کو کنٹین کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھارت سے ضرورت سے زیادہ تعلقات اور جناب نریندر مودی صاحب کی حکومت کی پشت پناہی امریکہ کی بین الاقوامی طاقت ہونے کو ایک بڑا سوالیہ نشان بنا دیتی. آج پاکستان اور بھارت کی سرحدوں پر صورتحال معمول کی نہیں ہے. ان حالات میں جبکہ ہندوستانی حکومت گلگت بلتستان میں بھی بہت سی ایسی چیزوں کو ہوا دے رہی ہے جس سے گلگت اور بلتستان کا امن بھی تہو بالا ہو سکتا ہے. جمعیت علماء اسلام پاکستان بڑی وضاحت اور صراحت سے امریکی حکومت کو متنبہ کرنا چاہتی ہے کہ پوری مسلم دنیا نے ڈونلڈ ٹرمپ سے نجات پر جو شکر گزاری کا اظہار کیا تھا، ہمیں بائیڈن صاحب کو ٹرمپ صاحب سے بہتر سمجھنے دیجیے، لیکن آپ کی یہ پالیسیاں ٹرمپ صاحب کے گناہوں کو معاف کروا دیں. آج امریکی حکومت کو افغانستان سے انخلاء کا، اپنی افواج کے انخلاء کا بھرپور اور فوری اعلان کرنا ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پوری مسلم دنیا امریکہ کے مقابلے میں اپنی تمام تر حمایت اور اخلاقی امداد روس اور چین کے پلڑے میں ڈالنے پر مجبور ہو جائے. جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ خیال کرتی ہے کہ ہر قیمت پر مودی صاحب کی حکومت کو محدود اور کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو کنٹین نہ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں جو فسادات
اور جو تضادات کی آگ کشمیر کے پہاڑوں پر ابھر رہی ہے، اس سے پوری دنیا کا امن تاہو بالا ہو جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان پوری دیانتداری سے یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے مودی سرکار کو محدود کروانے کی عالمی کوششوں کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اس ضمن میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا کردار بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو صورتحال ہے، اس صورتحال پر بھارت کی موجودہ انتہا پسند حکومت کو وہ تمام اقدامات جو پنجاب کے کسانوں کو، ہماچل پردیش کے کسانوں کو پامال کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، اس پر پوری دنیا سے اظہار یکجہتی ہونا چاہیے۔ امریکہ کی ریاست نیو یارک کی اسٹیٹ اسمبلی نے کل جس طرح سے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر اس خبر نے ایک خوبصورت تاثر قائم کیا ہے، اور ہم نیو یارک کے میئر اور نیو یارک کی ریاستی اسمبلی کے ساتھ مسلمانوں اور کشمیریوں کے تعاون پر ان کے مشکور ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم متحدہ ریاست ہے امریکہ کی تمام 52 ریاستوں سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہاں کے عوام بھی اٹھیں گے اور پوری دنیا میں اپنے کلیدی کردار کو ادا کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان آج پوری دنیا میں وزیر خارجہ پاکستان جناب محمود قریشی صاحب کا انداز جس قدر منفی انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کو نشان عبرت بنانا چاہتی ہے، اس لیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں تو پاکستان کے وزیر خارجہ، لیکن ان کے انداز میں کوئی پاکستانی قوم کی نمائندگی کا انداز نہیں جھلک رہا۔ اس لیے ہم پورے ادب سے یہ گزارش کریں گے کہ ہماری قوم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہمیں ریاست پاکستان کے قومی تقاضوں کو آگے بڑھانا ہوگا۔ آج جس طرح سے یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے ساتھ وزیر اعظم کی گفتگو اور انداز ہے، اس سے پاکستان کی پوری قوم کا سر ندامت سے جھک رہا۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ خیال کرتی ہے کہ موجودہ حکمران قومی تقاضوں کو پس پش ڈال کر اپنے ذاتی مفادات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج اس مختصر سے پیغام میں ہم جس چیز کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ بین الاقوامی حالات کے اندر نزاکت کا جو احساس ہے اس کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان ان تمام خطابات کو جو مظفر آباد میں اور کوٹلی میں وزیر اعظم کی جانب سے کیے گئے، اور تمام وہ ارشادات جو صدر مملکت نے آزاد کشمیر اسمبلی میں فرمائے، ان کو پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کا سودا کر دینے کے مترادف سمجھتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے کو اب حل کرنے کی جانب آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں اس معاملے پر دو ٹوک
پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم پرانی قراردادوں کو اور کشمیر کے معاملات پر آج 2021 کے اندر وہی باتیں کریں جو آج سے 60 سال پرانی باتیں۔ ہمیں نئے تقاضوں کے مطابق کشمیر کے حل کو آگے بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان 22 فروری کو اس معاملے کے لیے آل پاکستان آل پارٹیز کشمیر کانفرنس اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس میں ہم حکومت اور پی ڈی ایم کو اور تمام جماعتوں کو اور سول سوسائٹی کے تمام نمائندوں کو مدعو کر کے پاکستان کی نئی کشمیر پالیسی کو آگے لانے کا مطالبہ کریں گے اور اس کے لیے اپنی تجاویز پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔